تو بچوں مثنوی کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے اس اکائی میں مثنوی کی اہمیت، افادیت، تعریف، فن اور آغاز و ارتقاء سے واقف کرائیں گے آپ کو۔ اس اکائی کے مطالعے کے بعد طلبہ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ مثنوی کی تعریف اور اس کے فن کو سمجھ سکیں۔ دیکھو مثنوی جو ہے اس کی تعریف بھی ہونی چاہیے ہمیں معلوم، اور اس کے بعد وہ کیا فن ہے، کن چیزوں کی خصوصیات ہیں، فنی طور سے یہ کیسی ہوتی ہے۔ نمبر 2، مثنوی کی خصوصیات ہم واضح کر سکیں، مثنوی کی تاریخ سے واقف کرا سکیں، پنڈت دیا شنکر نسیم کے اسلوب اور زبان کا جائزہ لے سکیں، مثنوی گلزار نسیم کی خصوصیات بیان کر سکیں۔ اسی طرح سے 11th کلاس کے لیے جو ہے میر حسن کی گلزار نسیم جو ہے وہ تو ان کی ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی، تو میر حسن نے ایک خوبصورت مثنوی لکھی ہے جو 11th میں ہے۔ طلبہ شعری اصناف کی پہچان رکھتے ہیں، طلبہ مثنوی پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، طلبہ مثنوی کی تعریف اور تاریخ جانتے ہیں، طلبہ اردو کے شاہکار مثنوی کی جانکاری رکھتے ہیں، طلبہ دیا شنکر نسیم کے حالات زندگی اور ادبی کارناموں کی جانکاری رکھتے ہیں، طلبہ مثنوی گلزار نسیم کے قصے سے محظوظ ہوتے ہیں، طلبہ مثنوی گلزار نسیم کی خصوصیات سے واقف ہوں۔ یہ تو مقاصد ہیں۔ چلیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثنوی ہے کیا۔ شعری اصناف میں مثنوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مولانا حالی نے اسے سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے۔ مثنوی عربی زبان کے لفظ مثنا سے مشتق ہے، جس کے معنی دو یا دو جز والی چیز یا دوہرا کرنا ہے۔ اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، مگر ہر شعر کا قافیہ مختلف ہو۔ مثنوی بے حد مختصر بھی ہو سکتی ہے اور نہایت طویل بھی۔ اس کا آرٹ بیانی اور توضیحی ہوتا ہے۔ مثنوی کا فن بہت کچھ ناول سے ملتا جلتا ہے، لیکن ناول جو ہے وہ نثر میں لکھی جاتی ہے اور مثنوی شعر میں۔ مثنوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پلاٹ مربوط اور گتھا ہوا ہو، واقعات منطقی طور پر آگے بڑھیں، قصے میں آغاز، وسط اور انتہا موجود ہو۔ علامہ شبلی نے مثنوی کے لیے حسن ترکیب، کردار نگاری اور واقعہ نگاری کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ مثنوی کے لیے 7 اوزان مقرر کیے ہیں۔ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ تو اب اس کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ مثنوی اس طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، اور مثنوی جو ہے یہ مثنا سے نکلی ہے جس کے معنی دو یا دو جز والی چیز ہیں۔ اب قصیدہ قصد سے نکلا ہے، اور قصد بھی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ اسی طرح مرثیہ رسا سے نکلا ہے، تو رسا جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو اسی طرح سے مثنوی مثنا سے نکلا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو بچوں اب اس کے اجزاء یعنی اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، پہلے ہم خصوصیات پڑھتے ہیں، پھر اجزاء ترکیبی پر تسلسل اور ترتیب۔ مثنوی کی پہلی خصوصیت ہے کہ اس میں تسلسل اور ترتیب ہو تاکہ سارے واقعات اور پوری داستان مکمل طور پر ذہن میں آ سکے۔ تسلسل اور ترتیب جس طرح سے نظم میں ہوتی ہے۔ واقعہ نگاری، مثنوی میں واقعہ نگاری کے تمام اصولوں کی پابندی بڑی اہمیت رکھتی ہے، یعنی واقعے کی تمام اصلی خصوصیات دکھائی جائیں اور معمولی باتوں کو بھی واضح اور نمایاں کیا جائے۔ کردار نگاری، مثنوی کرداروں کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ ان مختلف کرداروں کے اخلاق، طرز زندگی، مزاج، گفتگو اور رہن سہن کی تمام امتیازی خصوصیات کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اسلوب بیان، مثنوی کی کہانی کتنی ہی دلچسپ اور پسندیدہ کیوں نہ ہو، اگر سلیقہ کے ساتھ اس کو بیان نہ کیا جائے تو سب بیکار ہے، کیونکہ مثنوی کا دار و مدار بیان، زبان اور خوبصورت اسلوب پر ہوتا ہے۔ تو اب یہ خصوصیات ہیں: تسلسل اور ترتیب، واقعہ نگاری، کردار نگاری، اسلوب بیان۔
اب مصنوعی کے اجزائے ترکیبی، آئیے اب ہم مطالعہ کریں کہ اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ مصنوعی کے اجزاء یا عناصر کیا ہیں۔ پہلا ہے حمد و نعت، دوسرا ہے مدح فرما روائی وقت، تیسرا ہے تعریف شعر و سخن، چوتھا ہے قصہ یا اصل موضوع، اور پانچواں خاتمہ ہے۔ اب مصنوعی کی ابتدا حمد و نعت سے کی جاتی ہے، اس میں اپنے رب کی تعریف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، اور نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہتے ہیں۔ مصنوعی کا دوسرا جز مدح حاکم فرما روائی وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جو بادشاہ ہے ان کی تعریف کرنے کے لیے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ درباروں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور حکمران کی تعریف وسیلہ روزگار تھا۔ مصنوعی کے تیسرے حصے میں اپنی شاعری کی تعریف اور تعلی کی جاتی ہے، تعلیٰ، تاکہ اپنی شاعرانہ اہمیت کو ثابت کیا جا سکے۔ مصنوعی کے چوتھے حصے میں اصل قصے کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہاں یہی اصل قصہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے۔ اور مصنوعی کا پانچواں حصہ جو ہے وہ قصے کا کلائمیکس ہوتا ہے۔ تو بچوں اب مصنوعی جو ہے یہ مثنیٰ سے نکلی ہے، جس کے معنی دو دو ہیں، اور اس کا ہر شعر جو ہے یا ہم قافیہ ہوگا یا ہم قافیہ ہم ردیف ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا شعر جو ہے اس میں قافیہ ہے، یا کیا قافیہ ہے، جیسے اس میں قافیہ ہے گیا، تو اب اسی طرح سے دوسرا قافیہ جو ہے اس کا وہ آ جائے گا، جیسے گیا کا جو دوسرا قافیہ کیا ہو سکتا ہے، گیا، اسی طرح سے لایا، ہے نا، کھایا، تو اس طرح سے لیکن یہ یاد رکھنا کہ اب یہ اس پوری مصنوعی میں نہیں آئے گا۔ اب میں اگر پہلے میں گیا تھا تو دوسرے میں آج بھی آ سکتا ہے، تیسری میں کل بھی آ سکتا ہے، چوتھی میں شاد آ سکتا ہے، پانچویں میں کچھ اور آ سکتا ہے۔ ہر شعر مطلب اس کا کیا نام ہے، ہر شعر کا قافیہ جو ہے وہ الگ ہوگا۔ اب قافیہ اور ردیف کی پابندی کہیں کی جاتی ہے اور کہیں صرف قافیہ ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی دو دو کے یہی مطلب ہیں کہ دو مصرے جو ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں گے۔ باقی آپ نے اجزائے ترکیبی میں پہلا حمد و نعت ہوگا، پھر یہ کہ جو وقت کا بادشاہ اس کی تعریف ہوگی، اور پھر اپنی شاعری کی تعریف کرے گا، پھر اصل قصہ جو ہے وہ بیان کرے گا، اور یہ بڑا طویل ہوگا۔ جنگ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے متعلق بڑے مصنوعیں لکھی گئی ہیں، کسی بزرگ کے بارے میں، اسی طرح سے کوئی دینی واعظ و نصیحت، یعنی کہ جو مصنوع اس میں ہر ایک چیز سما سکتی ہے۔